اگر آپ نے ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھا ہے تو آپ نے اس ڈرامے میں ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ ارطغرل غازی جب بھی کسی جنگی مہم پر جاتے ہیں تو وہاں سے کامیاب اور فاتح ہو کر لوٹتے ہیں۔ کیا حقیقت میں بھی ایسے تھے یا واقعی ایک ڈرامہ ہے؟ اس بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے چینل پہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوگی۔ تو چلتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ ارطغرل غازی حقیقت میں بہت بڑے بہادر تھے، اسلامی تاریخ کے ایک نامور مجاہد تھے۔ کسی بھی جنگی مہم پر جاتے تو بہترین سے بہترین حکمت عملی کے ساتھ جاتے اور وہاں سے کامیاب ہو کر لوٹتے۔ آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ ارطغرل غازی جو ڈرامہ ہے وہاں پر ارطغرل غازی اکثر جنگوں میں کامیاب ہو کر لوٹے تھے۔ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ جی ہاں دوستو، ارطغرل غازی کی زندگی کے چند پہلو کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ ارطغرل غازی کی زندگی کے وہ پہلو، ارطغرل غازی جن کی وجہ سے ہر جنگی مہم میں کامیاب ہو جاتے تھے، اور ان خصوصیات پر عمل کر کے آج بھی کوئی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ تجارت اور کاروبار کرنا چاہتا ہو، یا وہ تعلیمی سلسلے میں الجھن کا شکار ہو، یا وہ کسی معاملے میں بھی پریشانی کا شکار ہو۔ تو ہم ارطغرل غازی کی زندگی کے ان اسباب اور خصوصیات کو آزما کر زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوستو، ارطغرل غازی کی زندگی سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اندھا اعتماد۔ آپ نے ارطغرل غازی ڈرامے میں بھی دیکھا ہوگا کہ ارطغرل غازی کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اندھا ایمان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑی سے بڑی مشکل سے بھی نہیں گھبراتے۔ دوستو، ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اندھا اعتماد رکھتے ہیں۔ ہم اللہ کی ذات پر ایمان بالغیب لے آئے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ بالکل اسی طرح ہمارا اللہ کی ذات پر بھی اندھا اعتماد ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گی۔ ہم دنیا میں ایک دوسرے پر اندھا اعتماد کرتے ہیں لیکن ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اندھا اعتماد کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعتماد کو نہیں توڑیں گے۔ ارطغرل غازی کی زندگی سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بہترین حکمت عملی اور اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے۔ آپ نے ارطغرل غازی کو دیکھا ہوگا کہ سیزن 5 میں ارطغرل غازی جب الباسی اور منگولوں پر حملہ کرتے ہیں تو بامسے کو ایک طرف کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ جب ہماری ضرورت پڑے تو فوراً ہمارے پیچھے چلے آنا۔ بامسے لیٹ کر دیتے ہیں ارطغرل غازی، جس کے نتیجے میں بامسے کو سپاہیوں کی سربراہی سے معزول کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے ارطغرل غازی پہلے بہترین حکمت عملی تیار کرتے ہیں اور اس کا جو راستہ ہوتا ہے سرنگ کی طرف سے، وہاں سے جاتے ہیں اور اس کے مین گیٹ پر اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں تاکہ صلیبی یہ سمجھیں کہ ارطغرل کی فوج پسپا ہو گئی ہے۔ اسی طرح ارطغرل غازی اپنی موت کی خبر بھی چلاتے ہیں تاکہ دشمن پوری طرح بے فکر ہو جائے اور سکون سے رہے۔ تو اسی طرح آپ بھی کام شروع کرنے سے پہلے بہترین حکمت عملی اپنائیں۔ تیسری چیز، مخلص دوست۔ آپ نے دیکھا ہوگا ترگٹ، بامسے، ارتقبے، عبدالرحمن اور اس جیسے بہترین دوست ارطغرل غازی کے پاس تھے جو ہر وقت ارطغرل غازی پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے زندگی میں کوشش کریں کہ اچھے دوست رکھیں جو مشکل وقت میں آپ کے کام آ سکیں، برے دوستوں کی صحبت سے بچیں۔ نمبر 4، ارطغرل غازی کی زندگی سے ملنے والا بہترین سبق جس کی وجہ سے وہ ہر جنگ سے کامیاب لوٹتے تھے وہ ہے جاسوسی کا بہترین نیٹ ورک۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، ارطغرل غازی کو پتہ چلتا تھا کہ کونیا سے آنے والے قافلہ کس چیز کا ہے، یا اسی طرح صلیبیوں کی سلطنت سے آنے والے قافلے، آیا اس میں صلیبیوں کے لیے غلہ ہے یا اس میں جنگوں کے لیے اسلحہ ہے۔ اسی طرح کونیا سے آنے والے قافلے ارطغرل کو پہلے معلوم ہو جاتا تھا کہ اس میں منگولوں کے لیے سونا ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ جاسوسی کا بہترین نیٹ ورک قائم کر کے ارطغرل غازی ہر جنگ میں فاتح ہوتے تھے۔ اس کی مثال ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوتے لیکن آپ کو ہر وقت خبر مل رہی ہوتی پل پل کی کہ کفار مکہ کا تجارتی قافلہ اس سال عراق کے راستے سے شام جا رہا ہے یا یمن کے راستے سے شام جا رہا ہے۔ تو جاسوسی کا بہترین نیٹ ورک ہونا آپ کے پاس ضروری ہے۔ اسی طرح آج کی زندگی میں بھی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں
تو آپ کو اپنے ارد گرد کی خبر ہونی چاہیے، آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے شہر اور آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو خبر ہونی چاہیے۔ نمبر 5 جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ آخری دم تک محنت کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ارطغرل غازی جب کسی قید میں پھنس جاتے ہیں، چاہے وہ منگولوں کی قید میں ہو سیزن 2 میں، اسی طرح سیزن 4 میں غلام فیروز سمکو کے ہاتھ میں ارطغرل غازی پھنس گئے، اسی طرح سیزن 5 میں الباستی کی قید میں، تو ارطغرل غازی آخری دم تک محنت کرتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ تھوڑی سی مشکل سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ آخری دم تک لڑنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے۔ یہ ارطغرل غازی کے زندگی کے وہ چند پہلو ہیں جن کو آج بھی اگر کوئی شخص اپنا لے اور ان پر عمل کر لے، یقیناً وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔